الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر ومفتر حرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں اسلام میں نشے کی حرمت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی، اور پوری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ مقاصد شریعت میں ایک مقصد عقل کی حفاظت بھی ہے، کیونکہ سارا دار و مدار انسان کی دنیا اور آخرت کا عقل پر ہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نشے کو حرام قرار دیا تاکہ انسان کی عقل صحیح سلامت رہے۔ پھر کس طرح سے نشے کی حرمت آئی، اس میں کس طریقے سے تدریج کا لحاظ کیا گیا، اس کے کیا مقاصد تھے، کیا حکمتیں تھیں، وہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب نشے کا حکم اترا اور شراب حرام قرار دے دی گئی تو یکلخت صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا، جبکہ یہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، قدیم عادت تھی، ان کی تہذیب کا حصہ تھا، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ جو قانون اللہ کی طرف سے آیا ہے فَاجْتَنِبُوهُ، اب تمہیں اس سے رک جانا ضروری ہے۔ یہ جو قانون اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس پر یہ حضرات ایک ساتھ عمل کرنے والے کیسے بن گئے؟ ان کے لیے اپنی اس پرانی عادت کو چھوڑنا آسان کیسے ہوا؟ آپ یا تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ اسلام کا معجزہ ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ اسلامی سیاست کی خوبصورتی ہے، یا پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی جس طرح سے تربیت فرمائی، جس طرح انہیں آخرت کی فکر دلائی اور انہیں اپنی زندگی کا اصل مقصد آخرت سمجھایا، جس کے لیے ان سے عبادتیں بھی کروائی گئی، ریاضتیں بھی کروائی گئی، مجاہدے بھی کروائے گئے، اور ان کی ذہنی تربیت بھی کی گئی۔ مکہ کے 13 سالوں میں کیا ہوا؟ مکہ کے 13 سالوں میں حضرات صحابہ پر اسی قسم کی محنت کی گئی
جو ان کی اصلاحی محنت تھی، جو ان کی تربیتی محنت تھی، جب یہ چیز ان میں پیدا ہو چکی تھی، اللہ کی محبت آ چکی تھی، رسول اللہ کی فرما برداری والی خوبی اور صفت ان میں پیدا ہو چکی تھی، اور آخرت ان کا مقصد اصلی بن چکا تھا، تو ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا۔ قانون آیا، انہوں نے چھوڑ دیا کہ جو چیز اس حکم کے آنے سے ایک سیکنڈ پہلے ان کی محبوب ترین چیز تھی، ایک لمحے کے بعد وہ ان کی مبغوض ترین چیز ہو گئی کہ اس کی طرف دیکھنا تک انہیں پسند نہیں تھا۔ اس سے جو چیز پتا چلی وہ یہ پتا چلی کہ قانون بنا لینا اور قانون لوگوں پر نافذ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی اصلاح اور ان کی تربیت، ان کی ذہنی تربیت، ان کی سوچ کو بدلنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کے بغیر لوگ قانون پر عمل نہیں کرتے۔ آج سے بہت سالوں پہلے جب یو ایس میں، امریکہ میں شراب کی جو مفاسد ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے ذریعے سے جو معاشرے کے اوپر غلط اثرات پڑ رہے ہیں، وہاں کے ماہرین کے سامنے آنے شروع ہوئے اور وہ اس سلسلے میں فکر مند ہونے لگے، تو انہوں نے حکومت سے یہ گزارش کی کہ شراب کے اوپر پابندی لگا دی جائے، ورنہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ وہاں تو کیا کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ تو سب سے پہلے حکومت نے اپنا میڈیا اس سلسلے میں ذہنوں کو ہموار کرنے کے لیے لگا دیا۔ پرنٹ میڈیا پر اس طرح کے مضامین آنا شروع ہوئے کہ شراب کے کیا کیا نقصانات ہیں، ہمارے ملک کو کیا نقصان پہنچ رہے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہے۔ تو جو کچھ اس کے ذرائع تھے انہوں نے اس کو استعمال کیا، پرنٹ میڈیا استعمال کیا، الیکٹرانک میڈیا استعمال کیا، لوگوں کے ذریعے سے اویرنیس جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ عرصے کے بعد حکومت کی طرف سے قانون آ گیا کہ اب شراب نوشی پر پابندی لگ گئی، قانون آ گیا۔ لیکن لوگوں کا کیا حال تھا؟ لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگوں نے اس پابندی کے زمانے میں اتنی شرابیں پی اور حکومت کی اتنی مخالفت کی اور قانون کے خلاف جو احتجاجات ہوئے کہ حکومت کو اپنا قانون واپس لینا پڑا۔ یہ فرق ہے اسلام میں اور اسلام کے حقیقی ماننے والوں میں اور اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب، دوسرے ملکوں کے قانون میں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تربیت کا نتیجہ تھا، جو ہمیں صحابہ کی زندگی میں ان کے عمل میں نظر۔ اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ نشے کو منع کیا، فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ جس چیز کی زیادہ مقدار اور کوانٹیٹی نشہ پیدا کرتی ہے، اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ کیوں؟ انسان شروعات جو ہے وہ تھوڑی مقدار سے ہی کرتا ہے، اور پھر کرتے کرتے جب عادی بن جاتا ہے تو پھر اس کی زیادہ مقدار پر پہنچتا ہے۔ اسلام کی تربیت کا انداز یہ ہے کہ اسلام اس بڑے گناہ تک پہنچنے سے پہلے اس کے اسباب اور دواعی اور اس تک پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں اس سے بھی منع کر دیتا ہے۔ اصل زنا سے منع کرنا ہے، بدکاری سے منع کرنا ہے، وہاں تک پہنچنے کے جتنے اسباب تھے کہ بد نگاہی،
یہ انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے تو عورتوں کو پردوں کا حکم دے دیا اور مردوں کو کہا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے تھوڑی مقدار کو بھی حرام کر دیا کہ یہی چیز کھینچ کر اس کو لے کے جائے گی اور نشے کا عادی بنا دے گی. اس کے جو نقصانات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب اور نشہ اس کے گناہ یہ بہت زیادہ ہیں اس کے نفع کے مقابلے میں. نفع میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے جمعہ میں. شراب کے کیا نفع ہیں؟ تھوڑی دیر شراب پی کر انسان مدہوش ہو جاتا ہے تو سکون ملتا ہے، کیونکہ دنیا کو سکون نہیں ہے، سب بے سکونی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. اسٹریس ہے، ذہنی مریض ہو چکے ہیں، خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے، رشتہ داریاں باقی نہیں رہی. اور آج کے دور نے موبائل کی شکل میں، نیٹ کی شکل میں وہ خطرناک فتنہ دے دیا ہے کہ ایک گھر میں رہ کر اولاد اور ماں باپ میں تعلق نہیں، بھائی بہنوں میں تعلق نہیں. ابھی وہ فتنہ ہمارے یہاں پر اپنی ساری کارستانیوں کے ساتھ آیا نہیں ہے، لیکن جن ملکوں میں اس کے نقصانات نظر آ رہے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، تو وہاں یہی حال ہے. رشتہ داریاں ختم، تعلقات ختم، خاندانی نظام ختم. پہلے کم سے کم عید کے موقع پر لوگ ایک دوسرے کو فون ہی کر لیا کرتے تھے. ایک تو ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ رشتہ دار باقاعدہ گھروں میں آتے تھے اور عید کی شیر خرمائیاں کھاتے تھے، اور ہم بھی جو ہے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے عیدی کے بہانے، یہاں سے لے کے پورا محلہ گھوم جاتے تھے، اور بڑے بھی آتے تھے اور چھوٹے بھی بڑوں کی محبت حاصل کیا کرتے تھے. پھر ایک دور ہم نے خود دیکھا کہ اس میں کمی آئی، تو کم سے کم اتنا تھا کہ فون کے اوپر عید مبارک ایک دوسرے کو بول کر کچھ دیر جو ہے ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے لیتے تھے. اب اپنی زندگی میں وہ چیز کو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ فون بھی کوئی نہیں کر رہا ہے، وہ جو میسج بنے ہوئے بس اسی کو سینڈ کر دو. یہ کیا ہے؟ یہ سسٹم کی خرابی ہے. یہ نظام جو ایک معاشرے کا نظام ہے، خاندانی نظام ہے، یہ ختم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بے سکونی کے شکار ہیں. تنہائی سب سے خطرناک چیز ہے. اس کی وجہ سے وہ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، الگ الگ طرح کی جو ہے وہ نشوں میں مبتلا ہے، تو کچھ سکون حاصل ہو جاتا ہے اور کچھ قوت محسوس ہوتی ہے. کیونکہ ایک عام تجزیہ ہے اس دور میں کہ مردوں میں وہ مردانگی نہیں رہی. جوانی میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. تو پھر اس قسم کی چیزوں کے ذریعے سے وقتی قوت حاصل ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ڈاکٹری تحقیق یہ ہے کہ وہ حقیقی قوت نہیں ہوتی. شراب کی وجہ سے خون میں ایک قسم کا ہیجان پیدا ہوتا ہے، وہ ہیجان کو لوگ سمجھتے ہیں قوت ہے. ایک قسم کی گرمی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ وقتی طور پر اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. حالانکہ وہ ہیجان اتنا خطرناک ہے کہ کبھی بڑھ جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. اس لیے شرابی لوگوں کو ہارٹ اٹیک بہت ہوتا ہے، وہ اسی ہیجان، خون کا جو دوران ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو انسان سمجھ رہا ہے کہ میرے میں قوت آ گئی، قوت کچھ نہیں آئی ہے. تو یہ چند فائدوں کے لیے انسان شرابیں پی رہا ہے، دوسرے نشوں میں ہے. حالانکہ اللہ نے جو فرمایا کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، تو اس کے نقصانات سب سے پہلے تو اس کی جان کو اور اس کے جسم کو.
سب سے پہلا نقصان اس کی ذات کو ہوتا ہے، چاہے شراب کا نشہ ہو، چاہے کچھ خشک سفوف جو استعمال کیے جاتے ہیں سگریٹوں میں اور الگ الگ انداز میں، یا لیکوڈ معاملہ ہو، اس کا سب سے پہلا نقصان اس کی جان کو ہوتا ہے۔ اور جان کو کیا نقصان ہوتا ہے کہ اس کے سارے آرگنز اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے معدے کو نقصان ہوتا ہے، اس کے گردوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کے جگر کو نقصان ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کی یہ رپورٹ ہے کہ 40 سال کا آدمی 60 سال کا بوڑھا نظر آتا ہے، اس کی ہڈیوں میں سے کیلشیم ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا جسم دیا ہے ویسا ہی اللہ کو لوٹانا ہم پر فرض ہے، اسی وجہ سے تو خودکشی حرام ہے۔ کہ انسان خودکشی کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس جسم کا مالک ہوں، میں زندہ رہوں میں مروں، تو اس خام خیالی سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہم جسم کے مالک نہیں ہیں۔ اس جسم کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اسی وجہ سے تو مسئلہ ہے کہ آپ مر رہے ہیں تو اپنی آنکھ ڈونیٹ نہیں کر سکتے، آپ اپنے کسی آرگن کو، کسی عضو بدن کو وصیت کر کے دے نہیں سکتے کیونکہ آپ کا تھوڑی ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی جا رہا ہے تو ابھی تو سب مٹی بننے والا، دے دے تو اچھا ہے نا۔ ہمارے علماء نے اس پر مستقل تحریریں لکھی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جسم جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ نشہ، اس کا سب سے پہلا اثر انسان کے جسم پر ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسان کے جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اس کی اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی۔ دوسرا نقصان نشے کا وہ مالی نقصان ہے۔ نشہ کوئی فری تو ملتا ہے نہیں، بلکہ یہ نشہ تو ایسی چیز ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو اس کے پیچھے تباہ کر دی۔ کوٹھیاں بک گئی، زمین جائیدادیں بک گئی، اور بیچارے گھر والے راستے پہ آ گئے۔ یہ نشہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ بعض شرابیں تو اتنی مہنگی ہیں کہ ایک بوتل میں ایک غریب گھرانے کا ایک وقت کا کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے، بڑے گھرانے کا، اتنی مہنگی مہنگی شراب میں۔ اور یہ جو اڈانی کے پورٹ کے اوپر جو منشیات اتری ہیں اس کی قیمت تو کروڑوں میں ہے، اس کا نام خاص طور پر میں نے لیا۔ تو یہ اتنے مہنگے نشے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پیسہ خرچہ کرنا پڑے گا، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے لیے بیماری خرید رہے ہیں۔ تو مالی نقصان بھی بہت زبردست ہے، جان کا نقصان، مال کا نقصان۔ اور تیسرا نقصان وہ سماجی نقصان ہے کہ یہ انسان سماج کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے، اور ہر طرح کی برائی اس سے صادر ہوتی ہے۔ جو ذمہ داریاں اس پر شریعت نے، بلکہ شریعت چھوڑیے انسانیت نے اس کے اوپر جو چیز لاگو کی ہے، وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ باپ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بال بچوں کی، اپنی بیوی کی نان و نفقے کا انتظام کرے، خرچ کا انتظام کرے، اور نہ صرف انتظام خرچ کا کرے بلکہ بچوں کی تعلیم و تربیت اس کی ذمہ داری ہے۔ بھائی ہے تو بہنوں کی ذمہ داری اس پر ہے، بیٹا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ ذمہ داریاں بڑھتے جاتی ہے۔ اب جب یہ نشے میں رہے گا تو سارے ماحول سے غفلت میں رہے گا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی۔
نہ اسے باپ کی فکر ہے، نہ ماں کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، اس کو صرف فکر ہے تو اپنے نشے کی فکر ہے اور اپنی اس مدہوشی کی فکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے سب کے حقوق پامال ہوں گے۔ اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے جس گھر کا ذمہ دار نشہ کرنے والا عادی شخص ہوتا ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، ان کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے، ایک سماجی حیوان کی شکل میں لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے سختی سے منع کیا، اور صرف شراب کو منع نہیں کیا بلکہ ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کو، آپ کے مال کو برباد کرنے والی ہے، جس سے نشہ حاصل ہوتا ہے، وہ سب حرام ہے۔ اسی وجہ سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کل مسکرن و مفترن حرام، ہر نشہ آور اور ہر فطور پیدا کرنے والی چیز۔ فطور پیدا کرنے والی مفتر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، جس کے ذریعے آپ کے جسم میں خلل آتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بھی حرام قرار دیا، تاکہ اس قسم کا کوئی سلسلہ باقی ہی نہ رہے۔ اور اس کا جو اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے اس کی تو کوئی حد اور انتہائی نہیں، کہ انسان اتنا بد اخلاق ہو جاتا ہے نشے کی وجہ سے، کیونکہ عقل جب سلامت رہتی ہے، عقل جب جگہ پر رہتی ہے تو انسان صحیح اور غلط، سفید اور کالا، اچھے اور برے کے اندر تمیز کرتا ہے، اس کی زبان کنٹرول میں ہوتی ہے، سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ جب نشے کی وجہ سے عقل ہی کنٹرول میں نہیں ہے، وہ بے عقل ہو چکا ہے، تو اس کے اخلاق کا کیا حال ہوگا؟ اب اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ایسے فحش اور ایسے گندے ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی بات تہذیب انسان، کوئی اچھا انسان سن نہیں سکتا، کیونکہ زبان کنٹرول میں ہی نہیں ہے، وہ گالی گلوچ کر رہا ہے، وہ بری بری جو ہے باتیں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے اس کی معاشرے کے اندر، معاشرہ تو چھوڑو، گھر کے اندر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب نہ بیوی کے دل میں اس کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ اولاد کے دل میں اس کا کوئی احترام ہوتا ہے۔ گٹروں میں پڑے ہیں، راستوں پر پڑے ہیں، ان کا کوئی سماج کے اندر کوئی درجہ نہیں۔ اس نشے نے ایک اچھے خاصے آدمی کو جانور سے بدتر کر دیا۔ بہت سی مرتبہ نشہ ہے، نشے کا عادی ہے، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور اسی میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایسے کتنے کیسز ہوتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ تو یہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ نشے کی حالت میں بھی اگر کوئی طلاق دے تو طلاق ہو جاتی۔ اب ایک طلاق کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس پوری فیملی کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ اور اس کا سبب کیا بنا؟ اس کا سبب اس کا نشہ والا عمل بن گیا۔ اسی نشے کی حالت میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی قتل ہو جاتا ہے۔ اسی نشے کی حالت میں انسان ایسا حیوان بن جاتا ہے کہ محرم اور غیر محرم کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ماں، کیا بیوی، کیا اپنا، کیا باہر کا، سب فرق ختم۔ اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے، کثرت سے ہو رہا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا اور ایسے پاکیزہ احکام دیے اور پاکیزہ معاشرہ دیا کہ الحمدللہ آج ہم کافی حد تک بچے ہوئے ہیں، ورنہ دوسرے معاشروں میں تو سب رشتہ داریوں کے جو احترام ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ان کے یہاں پر بھی اس کے حرام ہونے اور اس کے ناجائز ہونے کا حکم ان کی کتابوں میں ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔
تو ہر لائن سے اس کے نقصانات ہیں، جسمانی لائن سے نقصانات ہیں، مالی لائن سے نقصانات ہیں، سماجی لائن سے نقصانات ہیں، اخلاقی لائن سے نقصانات۔ اور دوسرے گناہوں کے مقابلے میں ہم اس کو تھوڑا ہلکا سمجھتے ہیں، ارے بھائی نشہ ہی تو کر رہا ہے، سمجھا دیں گے، ریحب میں بھیج دیں گے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حدیث پاک سے آپ اس کو سمجھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوبصورت عورت نے دو چیزیں اپنے ساتھ رکھی، اس کو ملا کر تین۔ ایک چھوٹے سے بچے کو رکھا، اور شراب رکھی، اور ایک آدمی کو کہا کہ تجھے ان تینوں میں سے کسی ایک کو عمل میں لانا پڑے گا، یا تو میرے ساتھ بدکاری کر، یا تو شراب پی، یا اس بچے کو قتل کر، ان تینوں کے سوا تجھے کوئی چارہ نہیں۔ اب وہ سوچنے لگا بدکاری تو کتنا بڑا گناہ ہے، اور قتل کرنا اس کا تو کوئی جو ہے وہ توبہ بھی نہیں ہے، شراب پینا تھوڑا ہلکا ہے، کیونکہ کرنا تو ہے تینوں میں سے کسی ایک کو، تو اس نے شراب کو اختیار کر لیا، یعنی اس نے شراب پی لی، یہ سوچ کر کے کہ یہ تو ہلکی چیز ہے نشہ، باقی دو چیز مشکل ہے، چلو اسی کو کر لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے شراب پیا ہلکا سمجھ کر، لیکن پینے کے بعد اس نے وہ دونوں کام بھی کر دیا، زنا بھی کیا اور بچے کو قتل بھی کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، اور اس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے نشے کا۔ اسکولوں میں، کالجز میں، محلوں میں، نکڑوں پر چوری چھپے کھلے عام۔ ہمارے مسلم معاشرے میں نشے کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، لیکن سب کی محنت آپ ہی پر ہے۔ آپ ایک عجیب چیز دیکھو گے، سارے مذاہب والے اگر کسی کی برائی کرتے تو وہ اسلام کی، سب کی محنت اسی کے اوپر۔ ہمارے برادران وطن بھی مسلمان ایسے، اسلام ایسا، دنیا کے دوسرے مغربی ممالک بھی مسلمان ایسے، اسلام ایسا، اور ساروں کی محنت ہم لوگوں کو ہی برباد کرنے کی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایک ایسا حق ہے جو لوگوں کے گلے سے اتر نہیں رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ سچائی رکھی ہے کہ وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال جو ہمارے خرابیاں ہیں، جو ہمارے عیوب ہیں، جو ہمارے اندر برائی ہیں، اس کا احساس کرنا اور ان برائیوں کو ختم کرنے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا اکثر طبقہ نشے کا عادی بنتا جا رہا ہے۔ اچھے اچھے گھرانے کے بچے، شریف نسل اور شریف خاندان کے گھرانے کے بچے، دینداروں کے گھرانے کے بچے، اور نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی، وہ نشے کی عادی ہو رہی۔ شراب کی عادت کے تعلق سے تو بہت پہلے سنا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے مجھے کہ وہ فلاں جگہ پر شراب کی دکان ہے، وہ کیا ہوتا ہے جس میں سب جاتے ہیں شراب پینے کے لیے، بیئر بار، تو اس کا سیٹ بول رہا تھا یار، بولے تم لوگ کا رمضان آتا ہے نا تو ہم لوگ کا دھندا چوپٹ ہو جاتا ہے۔ تو بولے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ہمارے رمضان سے تمہارا کیا دھندے کا لینا دینا؟ ارے بولے پینے والے سب تمہارے ہی ہے۔ واللہ کہتا ہوں جب میں نے اس زمانے میں آج سے 15 17 18 سال پہلے جب سنا تھا تو میں حیران ہو گیا تھا کہ مسلمان اتنا شراب پیتا ہے کہ لوگوں کے دھندے چوپٹ ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کا آنا ان کے لیے صدمے کا باعث ہوتا ہے۔
کیونکہ شرابی بھی 1 مہینے کے لیے سدھر جاتا ہے. یہی حال دوسرے نشوں کے ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہم نشہ کر رہے ہیں بلکہ ہمارا نشوں کا کاروبار ہے. سپلائر بھی ہم، ڈیلر بھی ہم، ہول سیلر بھی ہم، اور نکڑوں کے اوپر وہ ڈھانچوں کی شکل کے اندر بیچنے والے وہ بھی ہم، اور خریدار بھی ہم. یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. اتنا بڑا گناہ جس کو حرام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریج کا خیال کرتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ حکم دیا، اور حکم آنے کے بعد اللہ کے رسول نے 1 لمحے کو ضائع کیے بغیر اس کا امپلیمنٹ کیا، اس کو جاری کیا. 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کو گوارا نہیں کیا. اور وہ صحابی جو اتنے بڑے تاجر تھے، شام سے اتنا بڑا جو ہے شراب کا جو ہے وہ مال لا رہے تھے، 1 سیکنڈ کے لیے ان کی رعایت نہیں کی کہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ تو بیچارے ابھی مدینے میں داخل بھی نہیں ہوئے اور حرمت کا حکم اسی وقت ہے. نہیں، ختم کرو. کیونکہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اس کا معاشرے پر کتنا غلط اثر ہے. آج ہمارا معاشرہ اسی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں تک پہنچنے والے اسباب سے بھی اپنے معاشرے کو روکیں. ٹھیک ہے، حقہ لوگ پیتے ہیں، حقہ کا شرعی کیا حکم ہے وہ تو آپ لوگ کو معلوم کرنا چاہیے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ حقے آپ ایسا پی رہے ہو جس کے اندر تمباکو نہیں ہے اور وہ نشے والی شکل نہیں ہے، لیکن آپ اگر اس چیز کو اپنے بچوں کے سامنے پیتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ایک راستہ تو دے رہے ہیں سگریٹ کا، ایک راستہ تو دے رہے ہیں نشے کی طرف جانے کا. ہمارا معاشرہ مغربی معاشرے سے اتنا متاثر ہو چکا ہے کہ مرد جا کر مختلف ڈھابوں پر اور مختلف حقوں کے پارلروں میں حقہ پیتے ہیں، جیسا بھی پیتے ہیں. عورتوں نے گھروں میں میٹنگ کر کے حقہ پینا شروع کر دیا. ہم کیوں پیچھے رہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ابا بھی پی رہے اور اماں بھی پی رہی ہے، تو بچہ کیوں نہیں پیے گا؟ اور بچہ پہلے فلیور سے چالو کرے گا، پھر تمباکو پہ جائے گا. جب معاشرہ جو ہے وہ کتنا آگے جا چکا ہے تو آپ اس بچے کی تربیت کیا کرو گے؟ میرا بچہ نیک بنے، میرا بچہ خوب پڑھے، انجینئر بنے اور فلاں بنے، اور خود کا تربیت کرنے کے لیے پہلے ماں باپ کو خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ اثر بچوں پر. تو اپنے آپ کو ان اسباب سے بھی روک جن کو دیکھ کر ہماری نسل، ہماری اولاد وہاں تک پہنچ سکتی ہے. تو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے اور بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ فیملیز جن کے بچے اسکول میں اونچے لیول پہ پہنچ چکے یا کالجز جا رہے ہیں، کیونکہ سارا معاملہ وہیں سے بگڑ رہا ہے. اور جن کے بچے راتوں کو تھوڑا لیٹ آتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہمارے معاشرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے. رات تو آرام کی چیز ہے. ابا بیٹھے ہیں 4 بجے تک تو بچہ بیٹھے گا 5 بجے تک. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانا بہت ضروری ہے، تب جا کر ہمارے بچے کنٹرول میں آئیں گے. تو بچوں پہ نظر رکھیں، کن کے ساتھ ملتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کون ان کے دوست ہیں. اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس کی برکت سے تم میں اچھائی آئے گی، بروں سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ اس کی اثر اس میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے نسلوں کو، ہر ایمان والوں کو، بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو نشہ اور اس کے نقصانات سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.